جب وہ دیکھیں گے کہ کوئی کمپنسیشن نہیں ملی، ریہیبلیٹیشن نہیں ہوئی، جو پیسہ وہاں فاٹا کے لیے وہ خرچ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں وہاں. آہستہ جو پاکستان کے قانون وہاں ان کو امپلیمنٹ کیے جاتے، لیکن بڑا مشاورت کے ساتھ اور سلو پیس، لیکن وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم فوری طور پہ لے کے آتے اور ان کے ذریعے پیسہ خرچ کیا جاتا جو ریہیبلیٹیشن کے لیے. یہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. اور آخر میں جو پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کا، کہ کسی بھی ملیشیا کو، عام ملیشیا کو، کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو پاکستان میں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. کوئی بھی ملک اجازت نہیں دیتا. یہ ایک ہماری جو بھی ماضی میں پالیسیز تھیں، اس کا اب چینج کرنا پڑے گا کہ آپ اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے مونوپلی ہتھیاروں کی، اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے. جب آپ ملیشیا چھوڑ دیتے اپنے ملک میں، اور جو بھی 80 کی دہائی میں یہ ضرورت تھی، یہ اب جو اب حالات ہیں، یہ اب ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں ہوا، اس میں مصلحتیں تھیں. اور آخر میں جو پوائنٹ ہے، یہ جو پاکستان 8 مہینے سے پینما کے اندر پھنسا ہوا ہے، میرے خیال میں یہ پاکستان میں ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. یہ ایک ایسا ٹائم ہے پاکستان میں، جو ہوا ہے سپریم کورٹ میں، یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ملک کے چیف ایگزیکٹو کی تلاشی لی گئی سپریم کورٹ میں. سوالات پوچھے گئے ان سے، وہ جو کبھی بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ ان کو سپریم کورٹ میں بلا کے تو اس طرح ان سے سوال کیے جائیں گے. یہ پاکستان ہمیشہ کے لیے بدل رہا ہے. اس سے یہ ہوگا، جو بھی اب نتیجہ آتا ہے وہ تو اب ججز نے کرنا ہے، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی ملک میں اقتدار میں آئے گا، وہ 10 دفعہ سوچے گا چوری کرتے ہوئے، کرپشن کرتے ہوئے ڈرے گا. کہ جو ہوا ہے نواز شریف سے، نواز شریف 30 سال سے پاور میں ہیں، وہ کبھی بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کے ان سے سپریم کورٹ میں ایسے سوال پوچھے جائیں گے، ایسے ان کو جواب دینے پڑیں گے. میرا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جو ملک کا جو بھی اقتدار میں آتا ہے، اس کے لیے جو اخلاقیات کا بار ہے، جو اس کی سٹینڈرڈ ہے، وہ عام شہری سے زیادہ اوپر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ پبلک کے خزانے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. جب آپ بھی کسی کو اپنے پیسے کو آپ اگر کہیں کہ میرے لیے امانت رکھے، تو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ایماندار ہو. اور یہی آرٹیکل، یہ جو آئین کے اندر ہے، صادق اور امین. اگر آپ کوئی صادق اور امین نہ ہو، آپ اپنے پیسے اس کے پاس نہیں رکھوائیں گے. تو ملک میں جب ہم اپنا خزانہ دیتے ہیں کسی کو رکھوالی کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر ایلیگیشنز اسحاق ڈار کی ریٹن کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں یہ ہے کہ اسحاق ڈار جو ملک کے فائنانس منسٹر تھے، وہ ملک کے پرائم منسٹر کے لیے منی لانڈرنگ کرتے تھے. تو اگر اس طرح کی کریڈیبلٹی ہے ملک کے فائنانس منسٹر کی اور ملک کے پرائم منسٹر کی، تو کوئی ٹیکس نہیں دے گا. لہٰذا پاکستان کے اوپر دنیا میں سب سے کم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں. ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے، قرضوں میں ہم ڈوب رہے ہیں. قرضے جتنے لے رہے ہیں، پاکستان ڈیٹ ٹریپ میں پھنس گیا ہے. تو یہ جو عدالت کے اندر انشاءاللہ جو چیز نکلنی چاہیے وہ یہ کہ جو ملک میں اقتدار میں آتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ایماندار آدمی ہو. میرے اوپر انہوں نے مجھے، جب سے میں پینما کی بات اٹھائی ہو، تو میرے اوپر سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے کیس کیا ہوا ہے، یہ شریفوں نے اور نون لیگ نے، اور الیکشن کمیشن میں بھی کیس کیا ہوا ہے. اگر میں اس میں سے ایماندار نہیں نکلتا تو مجھے بالکل رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ملک کے اندر کسی بڑے عہدے پہ بیٹھوں.
عہدے پہ صرف اس کو بیٹھنا چاہیے جو ایماندار ہو. اور یہ انشاءاللہ سپریم کورٹ سے مجھے امید ہے کہ یہ چیز سامنے آئے گی کہ کیا جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے جب پینما میں ان کا نام آیا ان کی فیملی کا, کیا انہوں نے قوم سے سچ بولا یا نہیں بولا, کیا یہ صادق ہے یا امین, صادق اور امین ہے یا نہیں ہے. اور یہ انشاءاللہ جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری خواب ہے نیا پاکستان بننے کی وہ انشاءاللہ بنے گا. ساتھیوں, سوالات کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے صدر عالمگیر خان عمران خان صاحب کو ہمارے روایتی پگڑی دونوں کا وہ پہنا دیں, اور ساتھ ہی چیف منسٹر صاحب یہ کافی نہیں ہے.